subscribe to our channel and press the bell icon. علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th اردو فرسٹ ٹرم ایگزام پیپر 50 مارکس کوشچن آنسر 11ویں جماعت فرسٹ ٹرم کا سالڈ پیپر ہے اردو 50 نمبرات کے لیے اسٹیٹ بورڈ۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے وقوع کے لحاظ سے ذیل کے بیانات کو ترتیب سے لکھیے۔ پہلا ہے مناظر سے متاثر ہو کر حسین نے زمرد کو پکارا۔ دوسرا زمرد سے حسین کی ملاقات ہوئی۔ تیسرا حسین نے نہروں کے کنارے سونے چاندی کے تخت دیکھے۔ چوتھا حسین نے خوشیاں بکھیرنے والے محل دیکھے۔ پیراگراف کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کے سرگرمی حل کریں گے۔ حسین نے نہایت حیرت و جوش سے دیکھا کہ ان چمنوں میں جا بجا نہروں کے کنارے سونے چاندی کے تخت بچھے ہیں جن پر ریشمی پھولدار کپڑوں کا فرش ہے۔ لوگ پرتکلف گاؤ تکیوں سے پیٹھ لگائے بیٹھے ہیں اور جنت کی بے فکریوں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ لڑکے کہیں تو سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور سدھائے یا قدرت کے سکھائے ہوئے طیور پھلدار درختوں سے میوے توڑ توڑ کر لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ کر اڑ جاتے ہیں۔ یہ عالم دیکھ کر حسین کے دل میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہوا۔ اس نے کسی قدر بلند آواز سے کہا، بے شک فردوس بری یہی ہے، یہی ہے۔ یہیں آ کے نیکوکاروں اور ایمانداروں کو اپنے اعمال نیک کا صلہ ملتا ہے، مگر افسوس ہے زمرد تو کہاں ہے؟ یہ جملہ ناتمام ہی تھا کہ پاس کے چمن کے پھولوں کے نیچے سے ایک شیرین و دلکش آواز نے کہا، تو ابھی جنت کے چمنوں کو ہی دیکھ رہا ہے، ذرا محلوں اور خسروں کو بھی نظر اٹھا کر دیکھ۔ حسین نے نظر اٹھا کر دیکھا، اسے نظر آیا کہ یہ عمارتیں باغوں سے بھی زیادہ مسرت انگیز ہیں۔ بعض بالکل سونے کی، بعض مونگے کی اور بعض موتیوں کی نظر آتی ہیں۔ یہ تمام مکانات جو حسب حیثیت محل اور خسر کے لفظ سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں، انہیں میں کوئی فیروزے کا، کوئی زمرد کا، کوئی یاقوت اور کوئی ہیرے کا ہے۔ موتی کے محل جن میں سے ایک خاص حسین کے لیے ہے، ایسے آبدار رنگ میں رنگے ہوئے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک ایک ہی موتی میں ترشے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ حسین ان محلوں کو دیکھ کر ذرا دیر مبہوت کھڑا رہا، مگر ہوش آتے ہی اس خاص محل کی طرف بڑھا جس کی نسبت اس نے سنا تھا کہ خاص اس کے لیے ہے اور جس میں زمرد کے ملنے کی اسے امید تھی۔ اب اس کے جذبات دلی اس جوش و خروش سے زمرد کی طرف متوجہ تھے کہ اس نے نہ کسی چیز کی طرف نظر اٹھائی، نہ کسی شامانِ عشرت کو دیکھا اور سیدھا اس محل کے دروازے پر جا پہنچا۔ زمرد بھی استقبال کے لیے محل سے باہر نکل آئی تھی اور ایک غیر معمولی مگر نہایت دلربا وضع سے کھڑی تھی۔ آنکھیں دو چار ہوئی تھی کہ بے اختیاری کے جوش میں دونوں کی زبان سے ایک دوسرے کا نام نکلا۔ حسین تو محو حیرت تھا ہی، زمرد کے چہرے سے بھی ایک غیر معمولی جوش و مسرت نمایاں تھی۔ حسین فرط محبت سے بے اختیار ہو کے رونے لگا۔ اس کی سانس سے رونے کا پتہ پا کے زمرد نے کہا، حسین یہاں رونا حرام ہے، پس اب آنسو پوچھ ڈالو۔ دوسری سرگرمی ہے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ تیسری ذیل کے مطلب والے الفاظ اقتباس سے تلاش کر کے لکھیے۔ تربیت یافتہ حیرت زدہ۔ چوتھا ہے کسی ایسی عمارت کی سیر کے حالات قلم بند کیجیے جس کے متعلقات نے آپ کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ الف کا جواب ہے، پہلا ہے حسین نے نہروں کے کنارے سونے چاندی کے تخت دیکھے۔ دوسرا مناظر سے متاثر ہو کر حسین نے زمرد کو پکارا۔ تیسرا حسین نے خوشیاں بکھیرنے والے محل دیکھے۔ چوتھا زمرد سے حسین کی ملاقات ہوئی۔ دوسری سرگرمی ہے محلوں میں استعمال ہونے والے قیمتی پتھر، فیروزہ، یاقوت، زمرد، ہیرا۔ تیسرا ہے تربیت یافتہ، سدھائے، حیرت زدہ، مبہوت۔ چوتھے کا جواب ہے، مغل شہنشاہوں کو فنون لطیفہ سے گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے جہاں دوسرے فنون لطیفہ کی سرپرستی کی، وہاں فن تعمیر کے بھی یادگار شاہکار تعمیر کرائے جن میں عمارتیں بھی شامل ہیں اور باغات اور تالاب وغیرہ بھی۔ دور مغلیہ کی تمام یادگار عمارتوں میں سے
روضہ تاج محل امتیازی حیثیت کی حامل، یہ عمارت نفاست اور خوبصورتی کے اعتبار سے دنیا کی عمارتوں سے سبقت لی گئی ہے۔ روضہ تاج محل مغل شہنشاہ ہندوستان شاہ جہاں کی اپنی چہیتی ملکہ ممتاز محل کے ساتھ محبت کا مظہر ہے۔ ملکہ ممتاز محل کی موت پر شاہ جہاں نے عہد کیا تھا کہ میں اپنی محبوب ملکہ کی یاد میں ایسی یادگار تعمیر کروں گا جو عجوبہ روزگار ہوگی۔ روضہ تاج محل آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے شہنشاہ نے 17 برس تک خزانوں کے مول کھول رکھے تھے۔ اس کا طول 1860 فٹ اور عرض 1000 فٹ ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے 4 دروازے دکھائی دیتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا اور 3 چھوٹے ہیں۔ یہ چاروں سرخ پتھر سے بنائے گئے ہیں۔ اس کی فصیلی دیوار میں طاق بنے ہوئے ہیں جو یکسانیت کا عجیب نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اندر داخل ہونے کے لیے بڑا دروازہ استعمال ہوتا ہے۔ اس پر بہت ہی خوبصورت گلکاری کی ہوئی ہے اور قرآن مجید کی آیات بھی کندہ ہیں۔ دروازے سے گزر کر سیڑھیوں کے ذریعے نیچے باغ میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے مقبرے کے اندر اور باہر پچی کاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات نقش ہے۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے۔ عمارت کا چبوترا جو سطح زمین سے 7 میٹر اونچا ہے، سنگ سرخ کا ہے۔ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور مغلیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے۔ اس مقبرے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ نوجوان کے جسم سے متعلق چیزوں کی کیفیتیں: سویٹر، بنیان، بوٹ، جرابیں۔ اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے سفید سلک گلوبند اس کے گلے سے اتارا گیا۔ اچانک نرس شہناز اور نرس گل نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ چہرے جو دلی کیفیات کا آئینہ ہوتے ہیں، جراحی کے نقاب تلے چھپے ہوئے تھے اور زبانیں بند۔ نوجوان کی گلوبند کے نیچے نکٹائی اور کالر کیا سرے سے خمیسی نہیں تھی۔ اوور کوٹ کو اتارا گیا تو نیچے سے ایک بوسیدہ اونی سویٹر نکلا جس میں جا بجا بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ان سوراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آ رہا تھا۔ نوجوان سلک کی گلوبند کو کچھ اس ڈھب سے گلے پر لپیٹے رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا تھا۔ اس کے جسم پر میل کی تہہ بھی خوب چڑھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم پچھلے 2 مہینے سے نہیں نہایا۔ البتہ گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکا پھلکا پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ سویٹر اور بنیان کے بعد پتلون کی باری آئی اور شہناز اور گل کی نظریں پھر بیک وقت اٹھی۔ پتلون کو پیٹی کے بجائے ایک پرانی دھجی سے، جو شاید کبھی نکٹائی رہی ہوگی، خوب کس کے باندھا گیا تھا۔ بٹن اور بکسوے غائب تھے، جو شاید دونوں گھٹنوں پر سے کپڑا مسک گیا تھا اور کئی جگہ کھونچے لگی تھی، مگر چونکہ یہ حصہ اوور کوٹ کے نیچے رہتا تھا اس لیے لوگوں کی ان پر نظر نہیں پڑتی تھی۔ اب بوٹ اور جرابوں کی باری آئی اور ایک مرتبہ پھر مس شہناز اور مس گل کی آنکھیں چار ہوئی۔ بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے، مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بالکل مختلف تھی۔ پھر دونوں جرابیں پھٹی ہوئی بھی تھی، اس قدر کہ ان میں سے نوجوان کی میلی میلی ایڑیاں نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ اس کا جسم سنگ مرمر کی میز پر بے جان پڑا تھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا، کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا۔ معلوم ہوتا تھا جسم اور اس کے ساتھ روح کی برہنگی نے اسے خجل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے جو چیزیں برآمد ہوئی وہ یہ تھی: ایک چھوٹی سی سیاہ کنگھی، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری جس میں نام اور پتے لکھے تھے، نئے گراموفون ریکارڈوں کی ایک ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہار جو مٹر گشت کے دوران اشتہار بانٹنے والوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے اور اس نے انہیں اوور کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ افسوس کہ اس کی بیت کی چھڑی جو حادثے کے دوران کہیں کھو گئی تھی اس فہرست میں شامل نہ تھی۔ دوسرا ہے شب کی خاکہ مکمل کیجیے، اوور کوٹ کی جیبوں سے برآمد اشیاء۔ تیسرا، اقتباس سے انگریزی زبان کے 4 الفاظ:
چوتھا، اوور کوٹ فیشن اور ظاہر پرستی کی علامت بن کر ابھرا ہے، اس بارے میں اپنی رائے پیش کیجیے۔ سوال نمبر 1 کے بے کی پہلی سرگرمی ہے، اس کا جواب ہے نوجوان کے جسم سے متعلق چیزوں کی کیفیتیں۔ سویٹر بوسیدہ، بنیان میلا کچیلا، بوٹ پرانا و چمکدار، جرابیں مختلف و پھٹی ہوئی۔ دوسرا ہے اوور کوٹ کی جیبوں سے برآمد اشیاء، کنگھی، رومال، سگریٹ، ڈائری۔ تیسرا، نکٹائی، کالر، اوور کوٹ، بوٹ۔ چوتھے کا جواب ہے افسانہ اوور کوٹ کا مرکزی کردار نوجوان ایک ایسا کردار ہے جو اپنی غربت اور محرومیوں کے باوجود خود کو سماج میں آسودہ حال اور بے فکر بنا کر ظاہر کرتا ہے۔ اوور کوٹ، فلیٹ ہیٹ، گلوبند اور چھڑی وغیرہ سے لیس ہو کر وہ مال روڈ پر اس طرح سے ٹہلتا اور چلتا گویا سماج کا ایک امیر اور خوشحال فرد ہے۔ اس کی وضع خطا حرکات اور سرگرمیاں رئیسوں اور آسودہ حال لوگوں جیسی تھی۔ حادثہ اور موت کے بعد اوور کوٹ اتارنے پر اس کی ظاہر پرستی کی حقیقت سامنے آئی۔ یہ سچائی ابھر آئی کہ وہ نوجوان ایک مفلس اور کاہل انسان تھا اور امیروں کی نقالی اس کا شعار تھا۔ افسانہ نگار نے اس افسانے کے ذریعے ان لوگوں پر گہرا طنز کیا ہے جو ظاہری شان و شوکت کے دل دالدہ ہوتے ہیں اور اپنی حیثیت کو بھول کر امیروں کی نقالی کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے سماج میں انہیں عارضی طور پر عزت تو مل جاتی ہے، مگر آخر میں ندامت اور ذلت ہی ان کے ہاتھ آتی ہے۔ اوور کوٹ فیشن اور ظاہر پرستی کی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل نظم کا بغیر مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ حقائق، عشق خدا، دنیا۔ اب سنیں صاحبان عقل و شعور، ہے یہ دنیا تمام مکر اور زور، شہد ظاہر میں زہر اندر ہے، جس قدر اس سے بھاگے بہتر ہے۔ صاحب عقل کو نہیں ہے زیب کہ اٹھائے جہاں میں رہ کے فریب، سب یہ دنیا سرائے فانی ہے، عشق معبود جاودانی ہے۔ کہتے ہیں صوفیان صافی دل کہ ہے عشق خدا بہت مشکل، کوئی الفت نہ بے وفا سے کرے، عشق کرنا ہے تو خدا سے کرے۔ 4 دن کی یہ زندگانی ہے، جو ہے اس کے سوا وہ فانی ہے، وہی اول میں ہے وہی آخر، وہی باطن میں ہے وہی ظاہر، کون سی جا ہے جس جگہ وہ نہیں، چاہیے ہے نگاہ وحدت بھی۔ دوسری سرگرمی ہے دنیا سرائے فانی ہے اور عشق معبود جاودانی ہے، ان خیالات پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ تیسری سرگرمی ہے تشریح کیجیے۔ اب سنیں صاحبان عقل و شعور، ہے یہ دنیا تمام مکر اور زور، شہد ظاہر میں ہے زہر اندر ہے، جس قدر اس سے بھاگے بہتر ہے۔ پہلی سرگرمی کا جواب ہے حقائق، دنیا سرائے فانی، مکر و زور، عشق خدا جاودانی مشکل۔ دوسری سرگرمی کا جواب ہے صاف و پاکیزہ دل صوفی کہتے ہیں کہ عشق خدا ہی اصل اور ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن اسے حاصل کرنا یا اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، لہٰذا عشق کرنا ہے تو خدا سے ہی کیا جائے۔ دنیا کی 4 دن کی فانی زندگانی سے بہتر عشق خدا ہے، کیونکہ وہ جاودہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی اول ہے اور آخر بھی، وہی باطن میں ہے اور وہی ظاہر میں بھی۔ کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر نہیں ہیں۔ انہیں دیکھنے کے لیے خدا کی یکتائی کو پہچاننے والی نظر، نگاہ وحدت بیں کی ضرورت درکار ہے۔ تیسری سرگرمی کا جواب ہے جو عقل و شعور رکھتے ہیں سن لے کہ یہ دنیا مکر و فریب سے بھری ہوئی ہے، حالانکہ یہ بظاہر بڑی اچھی شہد لگتی ہے، لیکن اندر سے بہت خراب اور نقصان دہ زہر ہے، اس سے جتنا دور رہا جائے بہتر ہے۔ دنیا کی اس حقیقت کے اظہار کے بعد اگر کوئی صاحب عقل و خرد دنیا میں جی لگاتا ہے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اسے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اسی سے دھوکہ کھائے۔ اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی شے ہے، جبکہ عشق الہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، درج ذیل غزل کا بغیر مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ غزل کی ہیت کی روشنی میں ذیل کے نام لکھیے۔ میں ہوں خوار، شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2۔ نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں، اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں، وہ بیزار مجھ سے ہوا آزار میں ہوں،
وہ میں خوار غیروں میں ہے خوار میں ہوں، تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں ہے، وہ سرشار ہو اور ہوشیار میں ہوں۔ وہ کرتا ہے باتیں میں کرتا ہوں آہیں، گہر بار وہ ہے شرر بار میں ہوں۔ کہاں حضرت درد نے خوب ناسخ، یہ زلف بتا کا گرفتار میں ہوں۔ دوسری سرگرمی ہے غزل میں دوست کی باتیں کرنے کو گہر باری کہا گیا ہے، وضاحت کیجیے۔ تیسرا تشریح کیجیے۔ تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں وہ سرشار ہو اور ہوشیار میں ہوں۔ پہلی سرگرمی کا جواب ہے میں ہوں ردیف خوار خافیہ، شعر نمبر 1 مطلع، شعر نمبر 2 حسن مطلع۔ دوسرا ہے شعراء دوست کی خوبیوں کو اشعار کا موضوع بناتے رہے ہیں، کوئی ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے تو کوئی اس کے انداز گفتگو و چال ڈھال پر اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے دوست کے انداز گفتگو کو موضوع بنایا ہے، کہتا ہے کہ دوست باتیں خوب کرتا ہے اور اس ڈھنگ سے کرتا ہے گویا اس کے منہ سے موتی برس رہے ہیں۔ یہاں احمد فراز کا شعر قابل توجہ ہے۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تیسری سرگرمی کا جواب ہے تشریح ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دوست کے حسن و جمال کے اثر سے شاعر مست و سرشار ہو جاتا ہے اور دوست اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور شاعر کے جذبات سے کھیلتا ہے، جس طرح بھی چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اچھا بھلا شاعر خانہ خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں صورتحال کے برعکس اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ شاعر سے متاثر ہو کر دوست سرشار ہو جائے اور شاعر بیدار و خبردار رہے اور دوست پر اسی طرح کا غلبہ حاصل کر لے جیسا کہ دوست نے شاعر پر حاصل کیا تھا۔ اس طرح شاعر دوست کی بے وفائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے درج ذیل خطہ کا بغور مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ کالج میں ہو چکا جب سب امتحان ہمارا، سیکھا زبان کہنا ہندوستاں ہمارا، رقبے کو کم سمجھ کر اکبر یہ بول اٹھے، ہندوستاں کیسا سارا جہاں ہمارا، لیکن یہ سب غلط ہے کہنا یہی ہے لازم، جو کچھ ہے سب خدا کا وہم و گماں ہمارا۔ پہلے فقرے کی مناسبت سے دوسرا فقرہ لکھ کر خاکہ مکمل کیجیے۔ زبان کہنا سیکھا، اکبر بول اٹھے، یہی کہنا لازم ہے ہمارا ہے۔ دوسرا اس خطہ کے مرکزی خیال کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ زبان نے کہنا سیکھا ہندوستاں ہمارا، اکبر بول اٹھے سارا جہاں ہمارا، یہی کہنا لازم ہے سب خدا کا ہے، ہمارا ہے وہم و گماں۔ دوسرے خطہ میں نصیحت والا مصرع جو کچھ ہے سب خدا کا وہم و گماں ہمارا، شاعر کے مطابق ہندوستاں ہمارا اور سارا جہاں ہمارا کہنے والے دونوں ہی غلطی پر ہے اور دونوں وہم و گماں میں مبتلا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں، ہر چیز خدا کی ہے۔ ہم کتنے ہی مال و دولت اور زمینوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں کے مالک اور حقدار ہو جائے، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن سب کا سب ختم ہو کر رہ جائے گا یا تغیر و تبدل کا شکار ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے ذیل کی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ اضافی مطالعے کا پہلا سوال ہے ان افراد اور ان کی امیدوں کا ذکر کیجیے جن کا آخری سہارا امید ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے مصنف کہتا ہے کہ اے بیٹی امید، خدائی روشنی ہمیشہ تیرے ساتھ رہے، تو ہی مصیبت کے وقت ہم کو تسلی دیتی ہے، تیرے ہی سہارے ہماری تمام تر مشکل گھڑیاں آسان ہوتی ہے، تیری ہی وجہ سے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں، تیری ہی برکت سے خوشی ہے، خوشی کے لیے نام آوری ہے، نام آوری کے لیے بہادری، بہادری کے لیے فیاضی، فیاضی کے لیے محبت، محبت کے لیے نیکی تیار ہے، تیری ہی وجہ سے ہماری امید جاگتی ہے اور ان امیدوں کے سہارے ہی ہم جیتے ہیں۔ دوسرا ہے ماں کی لوری اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ اے بیٹا سو جا، نادان بیٹا گہوارے میں سوتا ہے۔ ماں اسی کے لیے کہتی ہے کہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تیرے اوپر کبھی کانٹا نہ آئے، ہمیشہ تو پھل اور پھول ہی بنا رہے، تیری ٹہنی کے اوپر کبھی خار نہ آئے، کوئی مشکل وقت تیرے اوپر نہ آئے، جو مصیبت ہم نے سہی ہے
وہ تیرے اوپر نہ آئے۔ اے میرے بیٹے، تو ہمیشہ ہی خوش رہے، پھلے پھولے اور خوشگوار زندگی گزارے۔ تیسرا سوال ہے، اس میں سے دو ہی کرنا ہے۔ موت کے وقت امید کے سہارے کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی کٹھن گھڑی میں کچھ امید نہیں ہوتی۔ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے، قیامت پر یقین نہ رکھنے والا سمجھتا ہے کہ تمام زندگی کی تکلیفوں کا خاتمہ ہو گیا، پھر کسی تکلیف کے ہونے کی توقع نہیں ہے۔ وہ اپنے اس بے تکلیف آنے والے زمانے کی امید میں نہایت بردباری سے اور غموں کے زمانے کے آخر تک خوشی میں نہایت بشاشت سے جان دیتا ہے۔ موت کے وقت امید ہوتی ہے کہ آگے سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے، ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعد کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، بقائے دوام اور زندگی مستعار جیسی ترکیبوں کے بارے میں لکھیے۔ دوسرا، مناجات سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے، بقائے دوام اور زندگی مستعار دونوں مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں۔ مرکب توصیفی میں ایک لفظ صفت اور دوسرا موصوف ہوتا ہے۔ بقا موصوف اور دوام صفت کو جوڑنے کے لیے موصوف بقا کے آخر میں حمزہ لگایا گیا ہے۔ یہاں حمزہ اضافت کا کام کر رہا ہے، اسے اضافت توصیفی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے، زندگی موصوف اور مستعار صفت کو جوڑنے کے لیے موصوف زندگی کے آخری حرف میں زیر کی علامت استعمال کی گئی ہے، یہاں زیر اضافت توصیفی ہے۔ دوسرا ہے، صنعت تضاد کا شعر، محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ وضاحت، اس شعر میں متضاد الفاظ کی دو جوڑیاں استعمال کی گئی ہے، سفید سیاہ لیل، رات نہار دن۔ سوال نمبر 5 ہے، اس کا الف ہے، خیال کیجیے کہ آپ اپنے شہر کے کھلاڑی سے ملاقات کرنے انٹرویو لینے جا رہے ہیں، جس کا حال ہی میں انڈین کرکٹ ٹیم میں انتخاب ہوا ہے۔ اس کھلاڑی کے خاندانی پس منظر، فیملی پس منظر اور کامیابی کے راز کو معلوم کرنے والے 8 تا 10 سوالات ترتیب دیجیے۔ پہلا ہے، برائے مہربانی آپ اپنے خاندانی پس منظر پر روشنی ڈالیے۔ دوسرا، آپ کی پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کہاں ہوئی ہے۔ تیسرا، تعلیم کے کس مرحلے پر آپ کرکٹ کے کھیل سے واقف ہوئے۔ چوتھا، تعلیم کے ساتھ ہی کھیل کود، خصوصاً کرکٹ سے آپ کی گہری وابستگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ پانچواں، کرکٹ کے افق پر بے شمار ستارے جگمگا رہے ہیں، آپ ان میں سے کس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ چھٹا، ٹیم انڈیا میں منتخب ہونے کے لیے آپ کی جدوجہد اور سخت مشقوں پر روشنی ڈالیے۔ ساتواں، ٹیم انڈیا میں انتخاب سے پہلے صوبائی اور زونل سطح کے مقابلوں میں آپ کا کردار کیسا تھا۔ آٹھواں، ہندوستان میں کرکٹ کے ارتقاء و فروغ کے لیے آپ کی رائے کیا ہے۔ نواں، وہ لڑکے اور نوجوان جن کا خواب ٹیم انڈیا کا حصہ بننا ہے، ان کے لیے کوئی پیغام۔ بے ہے، ذیل میں اردو اخبارات میں شائع ہونے والے فیچرز کے چند نمونے دیے جا رہے ہیں، ان کے بغیر مطالعے سے آپ خود کسی عنوان موضوع پر فیچر لکھنے کی کوشش کریں۔ ابتدا میں یہ فیچر چھوٹے بھی ہوں گے تو کوئی حرج نہیں۔ پہلا ہے، مرکزی حکومت نے 2019-20 میں جامعہ ملیہ کی کارکردگی کو غیر معمولی تسلیم کیا۔ وزارت برائے فروغ انسانی وسائل نے سالانہ جائزہ رپورٹ میں CAA مخالف مظاہروں کا مرکز بننے والی یونیورسٹی کو 95.33% نمرات دیے۔ نئی دہلی، ایجنسی شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کا مرکز بن کر ابھرنے کی وجہ سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بھلے ہی نشانہ بنایا جا رہا ہو، پولیس بھلے ہی اس کے طلباء کو کیمپس میں گھس کر بے دردی سے پیٹے اور CAA مخالف مظاہروں میں شرکت کی پاداش میں ان پر UAPA جیسے سخت قانون کا اطلاق کرے، مگر مرکزی وزارت برائے فروغ انسانی وسائل کو اپنی سالانہ جائزہ رپورٹ میں تسلیم کرنا پڑا ہے کہ جامعہ کی کارکردگی 2019-20 میں غیر معمولی رہی ہے۔ اس کی اطلاع خود جامعہ ملیہ اسلامیہ نے دی ہے، جو ملک کے ایسے تعلیمی مراکز میں سے ایک ہے جہاں طلباء نہ صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ سماجی طور پر بھی متحرک اور سرگرم رہتے ہیں۔ وزارت فروغ انسانی وسائل کے ذریعے بھیجے گئے ایک مکتوب کے مطابق سالانہ عمومی جائزہ رپورٹ میں جامعہ ملیہ نے 95.23% مارکس حاصل کیے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے یونیورسٹی کی اس کامیابی کو اساتذہ کی محنت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ یونیورسٹی
اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کی کامیابی اس لحاظ سے مزید اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو شدید چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رہے کہ 15 دسمبر کو پولیس اہلکاروں نے جامعہ ملیہ کے کیمپس میں گھس کر طلباء کی بے تحاشا پٹائی کر دی تھی۔ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے۔ پولیس کی ظالمانہ کارروائی کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے جامعہ ملیہ اسلامیہ شہریت ترمیمی کا ایکٹ کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا مرکز بن گیا اور اس کے طلباء نے اس میں قائدانہ رول ادا کیا۔ ان میں سے متعدد کو بعد میں پولیس نے UAPA کے تحت گرفتار کر کے ایک بار پھر ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں سے کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے حالات کا سامنا کرنے کے بعد بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قومی سطح پر یونیورسٹی کی سالانہ جائزہ رپورٹ میں 95% سے زیادہ مارکس حاصل کرنا انتہائی کامیابی کا حامل ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔